میں آپ کو کیا بتاؤں، اس سے پہلے محمد علی فیضی کے بارے میں اور ان کے نکاح کے بارے میں، ان کی بیوی اور بچوں کے بارے میں احمد الفتاح نے کیا کہا ہے، آپ اس کو پوری طریقے سے سن لیجئے، پھر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آخر حقیقت کیا ہے اور سچائی کیا ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ محمد علی فیضی، جو ہندوستان کے مشہور نعت خواہوں میں جن کی گنتی آتی ہے، ان کی پرسنل لائف کو لے کر کے بہت سارے معاملات اٹھے ہوئے ہیں، سوالات کھڑے ہیں۔ بہت سارے لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ محمد علی فیضی کا کئی بار دفاع کر چکے ہیں، کئی ویڈیوز آپ نے بنائی ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے یہ بتائیے۔ تو میں اس کی حقیقت جو میرے تک پہنچی ہے میں وہ بتاتا ہوں۔ احمد الفتاح جو محمد علی فیضی صاحب کے دوست ہیں، جو خود کو یہ بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پہلے میری دوستی تھی اب نہیں ہے، آخر کیا وجہ ہے جو ان کو مجبور کر دیا گیا یہ کہنے پر؟ آخر کیا وجہ ہے کہ جو محمد علی فیضی اور احمد الفتاح ہیں، ان کی دوستی تھی، اب جو ہے وہ ایک دوسرے سے اپنا دامن بچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حال ہی میں محمد علی فیضی کی بیوی اور ان کے 3 بچوں کی خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ طلاق کی خبروں کے بیچ میں بہت ساری ایسی باتیں سننے کو ملی جو سابقہ خبروں سے متصل تھیں، یعنی پہلے جو خبریں موصول ہوئی تھیں، کچھ فوٹو اور ویڈیو وائرل ہوئے تھے، اس میں کہا گیا تھا کہ یہ دوسری بیوی ہے یا کوئی اور لڑکی ہے، تو اس پہ محمد علی فیضی صاحب نے اپنا دفاع کیا اور اس پہ آ کر کے جو کہنا تھا انہوں نے کہہ دیا۔ لیکن اب یہ جو معاملات بنے ہیں، اس میں محمد علی فتاح نے سارا معاملہ جو رکھا ہے وہ آپ کو دیکھنا چاہیے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، اس سے پہلے محمد علی فیضی کے بارے میں اور ان کے نکاح کے بارے میں، ان کی بیوی اور بچوں کے بارے میں احمد الفتاح نے کیا کہا ہے، آپ اس کو پوری طریقے سے سن لیجئے، پھر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آخر حقیقت کیا ہے اور سچائی کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب، آپ نے محمد علی فیضی کی سابقہ اہلیہ کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، جس میں انہوں نے خبر دیا ہے کہ محمد علی فیضی نے ان کو طلاق دے دیا ہے۔ اسی ویڈیو میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے طلاق میں اور ان کا گھر برباد ہونے میں احمد الفتاح کا ہاتھ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میری محمد علی فیضی سے بات بند ہوئے 3 مہینے ہونے والے ہیں۔ عید کے بعد سے میری ان کی بات بند ہے اور یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ تقریباً 3 مہینے ہونے والے ہیں کہ میری ان سے کوئی بھی بات واٹس ایپ یا فون کال کچھ بھی نہیں ہوئی۔ کوئی سمجھدار انسان چاہے تو ہسٹری نکلوا کے دیکھ سکتا ہے۔ میری ان سے بات بند ہوئے 3 مہینے ہو گئے، پھر میں کیسے ان کا طلاق کرا دوں گا؟ ایک بات۔ دوسری بات، کیا مجھے نہیں معلوم کہ اگر کوئی شخص کسی کا گھر برباد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے برباد کر دے گا؟ کوئی کسی انسان کا کاروبار برباد کرے، اللہ اس کا کاروبار برباد کر دے گا۔ کوئی کسی کو نقصان و ضرر پہنچائے، اللہ اس سے نقصان پہنچائے گا۔ کوئی کسی پہ سختی کرے تو اللہ اس پہ سختی کرے گا۔ حضور کی حدیث کیا مجھے نہیں معلوم کہ زمین والوں پہ تم رحم کرو تو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا؟ یہ تو میرے دوست تھے، کسی دشمن کے بھی گھر طلاق ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اور طلاق کی خبر جیسے سب کو ملی ویسی ہی مجھے بھی ملی، سوشل میڈیا ہی کے ذریعے۔ اور طلاق کے بعد محمد علی فیضی کی اہلیہ نے مجھے فون بھی کیا تھا اور میں ان کے دکھ میں برابر کا شریک تھا، اور میں نے ان سے فون پر بھی کہا کہ یہ بہت غلط ہوا، یہ قابل مذمت اور قابل لعنت عمل ہوا۔ اس فعل کی، اس عمل کی میں سخت مذمت کرتا ہوں، اور میں نے بہت سخت باتیں محمد علی فیضی کو کہیں۔ ان کے فون پر، واٹس ایپ پر انہوں نے فون کیا تھا، اس کی ہسٹری موجود ہے۔ پھر میں طلاق کراؤں گا؟ یعنی میں خود فیملی والا انسان ہوں، اور میں کسی کا گھر تباہ کروں گا؟ وہ بھی جو کبھی میرا دوست تھا، اس کا گھر تباہ کروں گا؟ استغفر اللہ والعیاذ باللہ۔ یہ شاید انہوں نے ٹینشن میں، ڈپریشن میں یا کسی دباؤ میں یہ بات انہوں نے کہہ دیا۔ اس سے انہیں اگر اللہ سے ڈرتی ہیں تو توبہ کرنی چاہیے، یا انہیں کم سے کم کوئی ثبوت دینا چاہیے کہ ہاں میں نے کیسے ان کا گھر برباد کیا، جب 3 مہینے سے میری ان کی بات ہی بند ہو گئی اور ہماری ان کا قطع تعلق ہو گیا ہے۔ پھر اس میں میرا کہاں سے کوئی عمل دخل ہو سکتا ہے؟ دوسری بات نکاح والی، تو نکاح بر بنائے مجبوری اس میں شریک ہونا پڑا، کیونکہ مجھے یہ خبر دی گئی تھی کہ جو لڑکی ہے اس کا کوئی نہیں ہے، وہ بھی بے یار و مددگار ہے۔ تو اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے محمد علی فیضی سے تو
اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی اور اس کو ایک اچھی لائف مل جائے گی. تو اس وجہ سے اس نکاح میں شریک ہوا اور پڑھایا. اگر اس پر کسی کو کوئی تکلیف ہے، چاہے جائے کہ یہ شران کوئی قبیح عمل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس پر اگر کسی کو تکلیف ہے، ان کی بیوی کو یا ان کی فیملی کو، دیگر لوگوں کو، تو اس پر میں تہہ دل سے معذرت چاہتا ہوں، آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. چاہے جائے کہ شران اس میں کوئی قباحت نہیں تھی. بہرحال میں خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میرا رب اور اس کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی میں نعت پڑھتا ہوں، مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں کہ میں نے ان کا گھر برباد نہیں کیا. نہ طلاق میں میرا کوئی رول ہے، نہ مجھے معلوم تھا کہ طلاق ہونے والی ہے یا ہو گئی. تو جیسے سب کو، عوام کو پتا چلا، ویسے ہی مجھے بھی پتا چلا سوشل میڈیا سے. یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اور اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے کسی بھی معاملے میں الجھنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.